ارے بھائی تو تم لنگڑا کیوں رہے ہو؟ ارے میری تو چپل ٹوٹ گئی ہے اس لیے میں لنگڑا کے چل رہا تھا۔ غور کیجئے، ضروری نہیں کہ ہم جو سوچیں اور دوسرا جو سوچے دونوں کے گمان صحیح ہو، دونوں کے گمان بھی غلط ہو سکتے ہیں اور کوئی تیسری وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ ایمان والو تم زیادہ گمان کرنے سے بچو، زیادہ بدگمانیاں انسان کو گناہگار بنا دیتی ہیں، زیادہ بدگمانیاں انسان کو گناہگار بنا دیتی ہیں۔ امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، بڑے نیک اور بزرگ عالم دین گزرے ہیں۔ اپنے گھر پہ صبح اٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ان کے پڑوس میں رہنے والی ایک عورت امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ کی بیوی سے ملنے کے لیے آئی۔ امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ کی بیوی سے ملنے کے لیے آئی، دروازہ کھٹکھٹایا، امام اوزاعی نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک عورت کھڑی ہے، پوچھا جی کہیے کہ آپ کی بیوی سے ملنا ہے۔ او ٹھیک ہے۔ امام اوزاعی اندر گئے، اپنی بیوی سے کہا دیکھو تم سے ملنے کے لیے کوئی خاتون آئی ہے، دیکھو جس چٹائی پر میں بیٹھا تھا قرآن پڑھ رہا تھا، تم اس عورت کو چٹائی پہ بٹھا تو میں اندر چلا جاتا ہوں۔ امام اوزاعی قرآن لے کر اندر چلے گئے، اس عورت کو امام اوزاعی کی بیوی باہر سے اندر بلاتی ہیں اور اسی چٹائی پر بٹھا دیتی ہیں۔ چٹائی بھیگی ہوئی تھی، چٹائی گیلی تھی، اس چٹائی پر بیٹھتے ہی اس گاؤں کی عورت کی شلوار پیچھے سے پوری بھیگ گئی، کیسے بیٹھی وہ پوری آپ بھیگ گئی۔ امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ کا بچہ وہی کھیل رہا تھا اور اتفاق سے اس بچے نے اپنے کپڑے ہی میں پیشاب کر لیا تھا۔ اس عورت نے اس بچے کو دیکھا، اس کے کپڑے میں پیشاب دیکھا نہیں بھیگا ہوا، اس نے سوچا کہ یہ بچہ اس چٹائی پر بیٹھا تھا اور اس چٹائی سے اٹھ کے گیا ہوگا اور اس لڑکے نے اس چٹائی پر پیشاب کیا، اس پیشاب کی وجہ سے میری شلوار پوری کی پوری پیچھے سے بھیگ گئی۔ اٹھیو کہنے لگی یہ کیا کیا تم نے؟ مجھے اس چٹائی پر بٹھا دیا جہاں آپ کے بیٹے نے پیشاب کیا ہے اور اس پیشاب کو میرے کپڑوں میں لگ گیا ہے۔ امام اوزاعی کی بیوی کہتی ہے بہن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پیشاب نہیں ہے، بیٹھو اطمینان سے، تمہارا کپڑا ناپاک نہیں ہوا ہے، کس مقصد سے آئی ہو وہ بتاؤ۔ وہ بحث کرنے لگی میں کیسے مان لوں یہ پیشاب نہیں ہے، تمہارا بچہ ابھی بھی اس کا کپڑا بھیگا اس چٹائی کے پاس سے ہی گیا ہے، تم کہتی ہو پیشاب نہیں ہے، دیکھو تو صحیح۔ امام اوزاعی کی بیوی کہتی ہے میری بہن بچے نے پیشاب کیا یہ سچ ہے، لیکن اس چٹائی پر نہیں آیا ہے، یہ چٹائی پر پیشاب نہیں ہے، میں کہہ رہی ہوں آپ انہی کپڑوں میں نماز پڑھ سکتی ہو، تمہیں دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بیٹھو تو صحیح۔ اس نے کہا نہیں نہیں مجھے مطمئن کرو، مجھے بتاؤ یہ کیسے پیشاب نہیں ہے، میں کیسے مان لوں۔ جب بحث بہت آگے بڑھ گئی تو امام اوزاعی کی بیوی نے کہا سنو بہن اب تم مجبور کر رہی ہو مجھے بتانے کے لیے، اس لیے بتا رہی ہوں، غور سے سنو، یہ پیشاب نہیں ہے۔ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد میرے شوہر امام اوزاعی اسی چٹائی پر بیٹھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سورج نکلنے کے بعد رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اتنا روتے سجدے میں کہ ان کے آنکھوں کے آنسوؤں سے یہ چٹائی روز بھیگ جاتی ہے۔ میری بہن جس کو تم بچے کا پیشاب سمجھ رہی ہو وہ بچے کا پیشاب نہیں ہے، یہ میرے شوہر کے آنسو ہیں جو اپنے گناہوں کی معافی تلافی کے وقت گرتے ہیں اور اس سے یہ چٹائی بھیگ جاتی ہے۔ میں اپنے شوہر کی یہ نیکی بتانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ یہ کام مسجد میں بھی نہیں کرتے سب کے سامنے، وہ اپنے رب کو اسی چٹائی پر گڑ گڑا کر توبہ کر کے استغفار کر کے اللہ سے مغفرت طلب کر کے رو رو کر اسی چٹائی کو گیلا کرتے ہیں، یہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور روتے ہیں، یہ میرے شوہر کے آنسو ہیں جس کو تم پیشاب سمجھ رہی ہو۔ دیکھیے بدگمانی کیا ہوتی ہے،
وہ پیشاب سمجھ رہی ہے اور حقیقت میں وہ آنسو۔ تو بدگمانی ہم جو ایک دوسرے کے بارے میں، یہ چیز ہمیں اپنے بھائی سے دور کرتی ہے۔ ہم کسی کے بارے میں غلط تصور کریں۔ ایک لڑکی جا رہی ہے، موبائل کان میں لگا کر جا رہی ہے اور باتیں کرتی ہوئے جا رہی ہے، ہمارا گمان کیا کہتا ہے؟ ہمارا